آنا چاہتا ہوں اس کیس کے اندر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سوالات فریم کیے ہیں ہماری نظر میں بڑے انٹرسٹنگ ہیں. انہوں نے کہا کہ معلومات کاغذات نامزدگی میں چھپانے سے ایسی معلومات جن سے نااہلی ہو سکتی ہو تو وہ آپ نااہل ہو جائیں گے. اگر معلومات جس سے آپ کو خطرہ ہو کہ آپ نااہل ہو جائیں گے وہ آپ نے چھپائی ہیں تو آپ نااہل ہو جائیں گے, یا کوئی ایسی معلومات ہیں جن کا آپ نے ذکر کر دیا اور غلطی ہو گئی آپ سے, یا دانستہ طور پر آپ نے ایسی معلومات چھپائی ہیں جس سے آپ کو خدشہ تھا کہ آپ کی نااہلی ہو سکتی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس فیصلے سے جو اختلاف کیا ہے وہ ڈسمسل کی حد تک نہیں کیا. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہیں اہل نہیں ہونا چاہیے, انہیں نااہل ہونا چاہیے. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ اس کیس کا یہ سارے چیزیں طے ہو جانی چاہیے. آرٹیکل 184(3) کے پیرامیٹرز اسے ان جیکسا پوزیشن ود 225 تو کیوں, اور پھر کیا یہ اس طرح کے سارے ایشوز جو ہیں وہ آنے چاہیے آرٹیکل 184(3) میں ڈائریکٹلی, یا 225 جب موجود ہے تو پھر اس کو استعمال میں لایا جائے. اور اسی طرح باقی سوالات جو ہیں وہ انہوں نے اٹھائے ہیں. تو اس میں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بات جو فیصلہ مجھے بھی, میرے لیے بھی ابتدا میں حیران کن تھا اس کا شیخ رشید کا, لیکن اس وقت تک میں نے فیصلہ خواجہ صاحب کا نہیں پڑھا تھا. میں نے پھر فوری طور پر خواجہ آصف صاحب کا فیصلہ جو تھا نا وہ بھی پڑھا, اور مجھے اس میں سملیرٹی جو نظر آئی وہ مینزریہ والی سملیرٹی کہ جی آپ کی نیت جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو نواز شریف صاحب کی نیت اس کا مطلب ہے خراب تھی. دار و مدار نیت پہ یہ والا فارمولا بھی اپلائی ہو رہا ہے. نواز شریف والا معاملہ بالکل مختلف ہے, وہ بھی میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. نواز شریف صاحب کے خلاف یہاں پہ مس ڈیکلیریشن ہے, یہاں پہ غلط وہ کہتے ہیں لکھا ہوا ہے آپ نے کاغذات نامزدگی میں, وہاں پہ لکھا ہی نہیں ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کاما ایف زیڈ ای کیپٹل والی کمپنی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے اپنے اثاثوں کے بارے میں یہ ان سے معاملہ اس وقت آیا جب کسی اور فورم پہ اٹھایا گیا. وہ کیس نہ تو 225 کا تھا, نہ وہاں اس طرح